وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہی رب ہے جس نے تجھ کو وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آساں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دلہا، فرش کے شہنشاہ عرش کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کرے. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم اور آپ اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو اپنے ایک محبوب بندے یار غار نبی اصدق الصادقین سید المتقین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہاں جمع کیا. اللہ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھا کام کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں عام و تام فرما دے گا. آج پوری دنیا میں جو بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان سے انحراف نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو مانتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسے یہ آیت کریمہ اس کے پیش نظر رہتی ہے. جو خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے تلاوت کی، صاف صریح طور پر اللہ جل شانہ اپنے محبوب نبی کے محبوب کو ان کا ساتھی بتا رہا ہے. ان کی اس عظمت و شان اور ان کے جو ہے عظمت کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہے کہ اور اللہ جل شانہ نے کسی کے لیے اتنے واضح طور پر فرمایا نہیں جتنا واضح صحابہ کرام میں اللہ جل شانہ نے سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے فرمایا ہے. یوں تو تمام صحابہ یہ جنتی ہیں اور ہمارے لیے قائد ہیں، ہمارے لیے نجم کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جہاں محبت اہل بیت ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں صحابہ کی محبت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ آپ تاریخ کے اوراق دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تمام اکابر و اساطیر جتنے بھی آئے دنیا میں، جتنا بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، سب نے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کی اور صحابہ کو اپنا مقتدیٰ بنا کے چلے، تبھی وہ کامیاب و کامران ہوئے. اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی آپ تھوڑا پیچھے جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کشتی اور یہ نجم کی حقیقت کیا ہے. ایک طرف اللہ کے نبی نے
خاندان رسول کی بات کی ہے، اپنے خاندان کی بات کی ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی زبانی فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میں اس کار نبوت پر تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، ہاں اتنا ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ وہی قرآن کی اس آیت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے آپ کہ اللہ تمام صحابہ کے لیے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اور اس پر یہ امتیازی شان سیدنا صدیق اکبر کو ملی کہ غار ثور کا واقعہ یاد کرے کہ جب نبی کے ساتھ تھے آپ کے دل میں ظاہری طور پر تھوڑا سا غم آتا ہے، وہ بھی اپنے لیے نہیں، اپنے محبوب کے لیے، عزیز الجان کے لیے، نبی رحمت کے لیے، نبی جو ہمارے دلوں کی آواز سنتے ہیں۔ غار ثور میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ اس کے محبوبوں کی باتوں کو قرآن میں ذکر کر رہا ہے اور فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کہ اے ابو اے لوگوں یاد رکھو اس واقعے کو کہ جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا کہ پتہ چلا اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان، ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہاں دنیا میں جتنے رشتے ہیں یہی ختم ہو جائیں گے، لیکن جس سے میرا رشتہ ہو گیا اس کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اب آپ تاریخ کے اوراق پڑھیں، آج میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس حقیقت سے وہ بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ جو شجرہ نسب ہے سادات کرام کا، آپ اس کو اٹھائیں، کسی بھی تاریخ پڑھنے والے سے پوچھیں کہ یہ نسلیں جو سادات چلی کیا سیدنا صدیق اکبر ان کے دادا اور نانا نہیں بنتے ہیں؟ بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر ان کے نانا بھی ثابت ہوتے ہیں، دادا بھی ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں یہ بہت ہی ظاہر اور باہر چیز ہے۔ اب جو سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر انگشت نمائی کرے گا وہ در حقیقت خاندان رسول پر انگشت نمائی کرے گا۔ آپ تاریخ دیکھیں تیزی کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں حضرت عبدالرحمن، ان کی بیٹی ہے حضرت اسماء اور ان کی بیٹی ہے ام فروا۔ ام فروا یہ بیوی ہے امام باقر کی، امام باقر یہ شہزادے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین شہزادے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین شہزادے ہیں مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی۔ اور یہی نہیں، حضرت اسماء ایک طرف سے سیدنا صدیق اکبر کی پڑ پوتی ہے، دوسری طرف سے آپ پڑ پوتے کی بہو بھی بنتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، حضرت عبدالرحمن، حضرت قاسم، حضرت محمد۔ حضرت محمد کی آنے والی نسلوں سے جو شہزادے ہوئے ان کی بیوی، ان کی جو ہے بیٹی ہے حضرت ام فروا۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک طرف سے مولائے کائنات شیر خدا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے شہزادے ہیں امام حسین اور ان کے شہزادے ہیں امام زین العابدین، ان کے شہزادے ہیں امام باقر، اور امام باقر کی جو بیوی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی پڑپوتی ہے، اور ان دونوں لوگوں سے جو اولاد چلی ہے وہی تو امام جعفر صادق ہے، وہی تو حضرت امام علی رضا ہے، وہی تو امام نقی ہے، وہی تو امام تقی ہے، وہی تو امام حسن عسکری ہے۔ اب آپ تاریخ دیکھیں یہ نسل سادات جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر سے کیسے جا ملتی ہے، اور یہ کیوں نہ ہو، میرے نبی نے فرما دیا کہ یہ سارے رشتے یہی ختم ہو جائیں گے، لیکن جس سے میرا رشتہ ہو گیا وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور یہ آپ نے اللہ کے پیارے نبی نے جو فرما دیا اللہ نے اس کو ثابت کر دیا کہ یہ نسل جو پہلے بھی ملتی تھی بعد میں بھی اللہ نے کیسے ملایا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے حبیب ہے، اللہ کے پیارے نبی ہے، سیدنا صدیق اکبر کی جانثاری اور ان کی وفا شعاری کو دیکھتے ہوئے، ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے ظاہری زندگی میں تو ساتھ رکھا ہی، بعد جب ظاہری طور پر آپ تشریف لے گئے تب بھی اپنے پہلو میں آپ نے انہیں جگہ عطا فرمائی۔
اور سیدنا صدیق اکبر اس کے بعد بھی جو تعظیم، جو تکریم، جو عزت و احترام ظاہری زندگی میں نبی کا رکھتے تھے، وہی بات ظاہری وفات کے بھی آپ رکھیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ انبیاء کی موت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، بس فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کی موت یہ عام موتوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ لمحہ بھر کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھٹ جانے والے اللہ کے یہ پیارے حبیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ہی وصیت فرما دی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، بارگاہ نبی میں لے کے جانا، عرضی لگانا کہ آپ کا خادم، آپ کا غلام حاضر ہے، اگر اجازت دے تو یہاں آپ کے پہلو میں اسے اگر جگہ مل جائے دفن کر دیا جائے، ورنہ اے میرے ماننے والے لوگوں مجھے لے جا کر کہیں عام قبروں میں دفن کر دینا، وہاں دفن کرنے کی ضرورت نہیں، قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان پر کہ اللہ کے یہ پیارے حبیب ہیں۔ جہاں سیدنا صدیق اکبر کی اس سے عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے، وہیں نبی کے تعلق سے یہ عقیدہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ لے آؤ میرے دوست کو میرے پہلو میں لا کر لٹا دو۔ ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہے تو دوسرے پہلو میں عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے مسلمانوں کی، یہ بڑی ہی خوشبخت جماعت ہے۔ آخری بات آپ کو بتا دوں، جن کا نام لے کے آج کچھ لوگ رافضی ہو جاتے ہیں، بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، مولائیت کا دام فریب میں جکڑ لیتے ہیں، بلا شبہ ہم سے زیادہ کون حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی محبت اپنے سینے میں رکھے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہوں۔ تمام صحابہ عظیم الشان ہیں اور ان میں امتیازی شانیں بھی جداگانہ ہیں، لیکن سب کی عظمتیں آپ اسی طور پر جب مانیں گے تبھی صحیح ایمان والے ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ نے حضرت علی کی محبت میں کسی دوسرے صحابی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی کی، قسم خدا کی یہ الزام مولائے کائنات تک پہنچے گا، رسول خدا تک پہنچے گا اور اللہ کی شان میں یہ گستاخی ہو جائے گی، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ سیدنا صدیق اکبر کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ عظیم شان ہے کہ آپ دیکھیں مسجد نبوی ہے، حضرت عقیل ابن ابی طالب ہے جو مولائے کائنات کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے۔ حضرت عقیل خود بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ ہر معاملے میں ہر مقام پر سیدنا صدیق اکبر نبی کے پہلو میں ہوتے ہیں اور نبی بھی ان سے جی جان سے محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اپنی جان سے بڑھ کے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اسی وفا شعاری کے بدلے میں اللہ نے اتنا انہیں بلند کیا ہے کہ ہر مقام پر یہ سیدنا صدیق اکبر نبی کے قریب پائے جاتے ہیں۔ مجھے رشک آیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپنے کا عالم تھا، جمعہ کا دن تھا، میں پہنچا دیکھا سیدنا صدیق اکبر مسجد میں جھاڑو لگا کے اور مسجد کی صفائی کر کے اگلی صف میں جا کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب آئے تاکہ قریب سے ان کی خوشبو، ان کی برکتیں وہ حاصل کر سکیں۔ اللہ کے پیارے نبی آئے، نماز ہو گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عقیل ابن ابی طالب آئے، انہوں نے کہا ابو بکر اٹھو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھ گئے، دوسری صف میں گئے، دیکھے جگہ نہیں ہے، تیسری صف گئے، چوتھی گئے، پانچویں گئے، چھٹی گئے، ساتویں گئے، ساتویں صف میں جگہ ملی، آپ وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا بیٹھے تھے جن کے شہزادوں نے کربلا میں جا کے ناحق کا ساتھ نہیں دیا۔ تم کہتے ہو کہ مولائے کائنات یہ خلیفۃ اول خلیفہ ہیں، ان کا حق چھینا رسول پاک کا فیصلہ تھا
कि ये खलीफे अव्वल बने, मौलाए कायनात ना बन के सैयदना सिद्दीक़ अकबर बने। गोया कि तुम कहते हो कि जिनके शहजादे अपने घर से दूर होके करबला की सरजमीन पर भी नाहक को तस्लीम नहीं करते, वो हजरत अली जिन्होंने एक हाथ से बाबे खैबर को उखाड़ फेंका था, न यहूद व नसारा की तलवारों का खौफ था, न तीरों का खौफ था, वो मदीना तैयबा में बैठ के हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा बनने दिए, रसूल पाक के हुक्म की खिलाफ वर्जी किए। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये इल्जाम तुम्हारा सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर है। हजरत मौलाए कायनात बैठे थे, आपने ये मंजर देखा, नमाज हो गई, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया फिदा काबी होगी या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं, आज मुझे बात बड़ी नागवार लगी। सरकार ने फरमाया बताओ क्या बात है? उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि अकील ने अबू बकर सिद्दीक को उठा के पीछे भेज दिया, क्योंकि वो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मनसब को जानते थे, उनकी शान को जानते थे कि जब कोई साथ न था उस वक्त भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपनी जान निछावर करते थे। नबी थोड़ा सा माल मांगते थे, पूरा घरबार लेके पहुंच जाते थे। अल्लाह के रसूल पूछते थे ऐ अबू बकर घर में तुमने क्या छोड़ा है? वो अर्ज करते थे अल्लाह रसूल को छोड़ा है। वो कहते हैं मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अल्लाह के नबी ने कुछ फरमाया नहीं, फरमाया कि अकील को बुलाओ। हज़रत अकील ने अपनी तारीफ बुलाई है। दोबारा मामला पेश किया गया कि ऐसी ऐसी बात हुई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखिए हमारे दरमियान हमारी जमात के अजीम शख्सियत दारुल उलूम मखदूमिया के लिए जो सरमाए फ़ख्र है, ताज शुरा अल्लामा सलमान रज़ा साहब क़िबला फरीदी हमारे बड़े भाई जलवा घरों में, साथ ही साथ कारी तारीफ रज़ा साहब क़िबला हशमती भी मौजूद है। बस मैं 2 मिनट के लिए और आपकी बारगाह में ये वाक़या आप तेज़ी के साथ समाप्त कर रहे हैं। बिलाशुबा अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए लाज़िम है, क्योंकि कश्ती का सफ़र करने वाले, समंदरों का सफ़र करने वाले बखूबी जानते हैं। थोड़ा पीछे जाएं, आपको मालूम हो जाएगा कि दरिया में बैठने के लिए, दरिया से सफ़र करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक कश्ती, दूसरे जो है सितारों का इल्म होना चाहिए। आज की तरक्की याफ्ता दौर के एतबार से पहले तरक्की न थी। अपने मंजिल के लिए सितारों की सिमतें हमें मालूम करनी पड़ती थी कि कौन सा सितारा किस जानिब है, और उससे पहले हमें कश्ती की ज़रूरत होती थी कि हम कश्ती ले उसमें बैठे और कश्ती की पनाह में आने के बाद सितारों को देखते रहे। अगर मंजिल पे पहुंचना है तो मुसलमानों हमारे लिए कश्ती भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ सितारों के ताल्लुक से मालूमात भी ज़रूरी है। अगर कश्ती ली, सितारों से नजरें फेरी, दरिया में भटकते रहोगे, मंजिल नहीं पा सकते। और अगर कश्ती नहीं ली, सिर्फ सितारे को देखते रहे, पल भर में वहीं डूब जाओगे, तुम्हें कुछ खबर भी ना होगी। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम जहां सहाबा की मोहब्बत अपने सीने में रखते हैं, उनको अपना मुक्तदा और पेशवा मानते हैं, उन्हें नज्मो माह मानते हैं, वहीं अहले बैत की मोहब्बत हम अपने लिए जान समझते हैं, ईमान की जान समझते हैं, और उनसे टूट कर हम मोहब्बत करते हैं। हज़रत अकील इब्न अबी तालिब अल्लाह के प्यारे नबी जब आ गए थे, अल्लाह के नबी ने पूछा कि ऐ अली ये बताओ, जब अकील ने मेरे खलील अबू बकर को उठाया था तो अबू बकर का जवाब क्या था? सुभान अल्लाह। हज़रत अली फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, उन्होंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा, बस इतना कहा, और आला हजरत ने जिसकी तर्जुमानी की है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ऐ अल्लाह के नबी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना कहा था कि ऐ शहजादे, आप तशरीफ फरमा हो यहाँ, आप अगर ये जगह मेरे लिए नहीं पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 7वीं सब में बैठूं, वहाँ बैठते बैठते आपने इस बात का इजहार किया, बाद में भी इसका इजहार किया कि अगर खानदान रसूल के शहजादे ने मेरे लिए 7वीं सब में जगह को पसंद किया है तो मैं यहीं पर खुश हूँ। उस वक्त अल्लाह
کے پیارے حبیب نے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان بیان کی، لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں گواہ رہنا، سیدنا صدیق اکبر سے جتنا فائدہ مجھے ملا ہے اتنا کسی سے نہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ انہوں نے یہ مسجد نبوی آج جو بنی ہوئی ہے، یہ مسجد، اس میں رقم سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس نے لگائی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب لوگ مجھے ستاتے تھے، مجھے مارتے تھے، مجھ پر دانے کستے تھے اور مجھ پر جسمانی چوٹیں بھی پہنچاتے تھے، اس وقت اگر کوئی ساتھ تھا تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، جو یار غال بھی ہے اور ہر طریقے سے سفر و حجر میں بھی اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ تھے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ واقعہ، آپ تیزی کے ساتھ سماعت کر لیں، اللہ کے یہ پیارے حبیب ہے، جب شب معراج آپ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کو ہوئے، حضرت جبریل امین سے کہا تھا اے جبریل تم بھی آگے چلو، میرے ساتھ چلو، رب کا دیدار کرنا ہے، اس رب کا دیدار جس کے لیے ایک نبی نے خواہش کی تھی، رب ارنی کہ اے پروردگار عالم مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ لن ترانی، تم میرے جلوے کی تاب نہیں لا سکتے، اس مقام تک پہنچنے کی بات تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل امین سے فرمایا تھا اے جبریل چلو، انہوں نے کہا تھا جس کو شیخ سعدی شیرازی نے اپنی زبان میں بیان کیا ہے، اگر یکسر موئے پرتر پرم پروگے تجلہ بصورت پرم کہ یا رسول اللہ یہاں سے آگے جانے کی مجال میرے اندر نہیں ہے، وہ مقام ہے جب تاریکی کا عالم ہوا اور وہاں سنسان علاقہ ہوا، ظاہراً اللہ کے نبی کو تھوڑی سی وحشت ہوئی، وہاں اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کی آواز پیدا فرمائی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر کی آواز سن کے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسیت حاصل ہوئی تھی۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ہم ناز کریں اپنے نصیبے پر کہ آج اللہ کے اسی شہید صحابی خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں جمع ہے۔ اللہ فرماتا وذکرہم فی ایام اللہ کہ اے محبوب اپنی امت سے فرما دو کہ وہ اللہ کے دنوں کی یاد منائیں، سارے دن اللہ کے ہیں، اور ان کی تعریف سے جب آپ علماء کی بارگاہ میں ثانوی ادب طے کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے دنوں سے یہاں مراد یہ ہے کہ جس دن کو کسی اللہ والے سے خاص شرف حاصل ہو جائے اس دن ان کے نام کی محفلیں سجانا، یہی جو ہے وذکرہم فی ایام اللہ کا مطلب ہے۔ اس لیے پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، استغفر اللہ رب